ناظرین یہ واقعہ جرمنی میں پیش آیا۔ ملزم ایک 15 سال کا لڑکا تھا جو ایک اسٹور سے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ پکڑے جانے پر اس نے گارڈ کی گرفت سے بھاگنے کی کوشش کی۔ مزاحمت کے دوران اسٹور کا ایک شیلف بھی ٹوٹ گیا۔ چوری کرنے اور شرط توڑنے کی وجہ سے اس پر مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ جب اسے عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے فرد جرم سنی اور لڑکے سے پوچھا، تم نے واقعی کچھ چرایا تھا؟ لڑکے نے اعتراف کیا، بریڈ اور پنیر کا پیکٹ۔ جج نے پوچھا کیوں چرایا؟ لڑکے نے مختصر جواب دیا، مجھے ضرورت تھی۔ جج نے کہا خرید لیتے؟ لڑکے نے کہا پیسے نہیں تھے۔ جج نے کہا گھر والوں سے لے لیتے؟ لڑکے نے جواب دیا گھر پر صرف ماں ہے، بیمار اور بے روزگار، بریڈ اور پنیر اسی کے لیے چرایا۔ جج نے پوچھا تم کچھ کام نہیں کرتے؟ لڑکے نے جواب دیا کرتا تھا، ایک کار واش میں۔ ماں کی دیکھ بھال کے لیے ایک دن کی چھٹی لی تو نکال دیا گیا۔ جج نے کہا تم کسی سے مدد مانگ لیتے؟ بچے نے نم آنکھوں سے کہا صبح سے مانگ رہا تھا، کسی نے مدد نہیں کی۔ ذرا ختم ہوئی تو جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا چوری اور خصوصاً بریڈ کی چوری بہت ہولناک جرم ہے اور اس جرم کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ عدالت میں موجود ہر شخص مجھ سمیت اس چوری کا مجرم ہے۔ میں یہاں موجود ہر فرد اور خود پر $10 جرمانہ عائد کرتا ہوں۔ $10 ادا کیے بغیر کوئی شخص عدالت سے باہر نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر جج نے اپنی جیب سے $10 نکال کر میز پر رکھ دیے۔ پھر جج نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اس کے علاوہ میں اسٹور انتظامیہ پر $1000 جرمانہ کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھوکے بچے سے غیر انسانی سلوک کرتے ہوئے اسے پولیس کے حوالے کیا۔ اگر 24 گھنٹے میں جرمانہ جمع نہ کرایا گیا تو عدالت اسٹور سیل کرنے کا حکم دے گی۔ فیصلے کے آخری ریمارکس یہ تھے، اسٹور انتظامیہ اور حاضرین پر جرمانے کی رقم لڑکے کو ادا کرتے ہوئے عدالت اسے معافی طلب کرتی ہے۔ فیصلہ سننے کے بعد حاضرین تو اشکبار تھے ہی، اس لڑکے کی تو گویا ہچکیاں بن گئی تھیں اور وہ بار بار جج کو دیکھ رہا تھا۔ ناظرین کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نہیں۔ کفر کے معاشرے ایسے ہی نہیں پھل پھول رہے، وہ اپنے شہریوں کو صرف انصاف نہیں بلکہ عدل بھی فراہم کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ میاں چنو پنجاب کا رہائشی بچہ جس کے گھر والے 2 دن سے بھوکے تھے اسٹور پر جاتا ہے اور 2 کلو آٹا مانگتا ہے مگر اسٹور والا نہیں، تو وہ بچہ آٹا چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر پکڑا جاتا ہے۔ اسٹور مالک سمیت عملہ اسے مارتا پیٹتا ہے، اسٹور کے باہر لگے کھمبے سے باندھ کر بری طرح ذلیل کرتا ہے، کوئی بھی اس کی فریاد نہیں سنتا یا مدد نہیں کرتا۔ وہ بچہ شروع سے لے کر آخر تک روتے ہوئے صرف یہی فریاد کرتا رہا، چاچا میرے گھر والے 2 دن سے بھوکے ہیں، 2 کلو آٹا دے دو، مگر کوئی اس کی داد رسی نہیں کرتا بلکہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ روتے سسکتے سب کچھ سہ جاتا ہے۔ 2 دن گزرنے کے بعد بمشکل اس بچے کو رہائی ملتی ہے۔ ناظرین بزرگوں کو قول ہے کہ جب لوگ بھوک کی وجہ سے چوری کرنے پر مجبور ہوں تو چور کے نہیں حکمرانوں کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے، کیونکہ اگر وہ انصاف کرتے تو معاشرے میں چور پیدا ہی نہ ہوتے۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے دور حکومت میں اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا سوال ہوگا۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے تھے کہ زلزلے سے زمین کانپنے لگی۔ حضرت عمر کا ڈر تو مشہور تھا، آپ نے ذرا زمین پر مارا اور فرمایا کیوں کانپتی ہے، کیا زمین تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زلزلہ اسی وقت تھم گیا۔ زمین کا تھم جانا اس بات کی گواہی تھا کہ حضرت عمر نے انصاف کا حق ادا فرمایا۔ ناظرین جہاں کمزوروں کو انصاف دیا جاتا ہے وہی معاشرہ زندگی کا ہر شعبے میں ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اور جہاں کمزوروں پر ظلم کیا جاتا ہے وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اگر اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکو۔ خدا حافظ۔